تو زور سے السلام علیکم. تو ڈاکٹر فوزیہ چودھری ایک منفرد شخصیت تھی اور ان کے کارناموں کو محفوظ کرنے کی ایک ذمہ داری ہم پر تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک سال پہلے کیوں نہ ان پر تحریر کردہ مضامین کو جمع کیا جائے اور ایک کمپائلیشن یعنی کہ ایک کتاب کی صورت میں نکالا جائے. تو اس میں کافی اچھے اشخاص ساتھ جڑتے گئے، جیسے وہاب صاحب ہیں، ملن سار صاحب ہیں، خواجہ اکرام الدین صاحب ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے ایک کتاب کی صورت میں آئینہ در آئینہ جو ڈاکٹر فوزیہ چودھری پر تحریر کردہ مضامین کا مجموعہ ہے اس کو ہم نے نکالا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کنڑا ناول کا ترجمہ بھی کیا تھا اور اس ناول کا نام ہے گتی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ترجمے کو بھی شائع کیا جائے. تو اس کے علاوہ اب اتنا کچھ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ڈاکیومنٹری فلم بھی بنائیں. تو اسی ایک کے بعد ایک کام آتے گئے، آئیڈیاز آتے گئے، اور ان چیزوں کو کرتے کرتے ہم نے آج ایک ڈاکیومنٹری فلم کو اسکریننگ کرنے کا ارادہ ہے اور 2 کتابوں کا رسم اجرا کرنے کا ارادہ ہے. اوکے، تو کیسے 1 کروڑ وہی ہاں ان کی کوشش ہاں بتائیں. کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بجٹ کی جس کی ہم تمنا کرتے تھے، انہوں نے اس خواب کو تکمیل تک پہنچایا. اور 1 کروڑ کا بجٹ کوئی معمولی بجٹ نہیں ہوتا. اچھے مرد اس کو جا کر پورا نہیں کروا پاتے ہیں جو ایک خاتون نے کام کر دیا. اور ہم تو خاتون ہوتے ہوئے ایک خاتون کی ایک ہمت افزائی پر داد دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایسا حوصلہ ملے، ہر ایک کا حوصلہ بلند ہو. دیکھیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کی، جیسے خاص ملاقات کا اور مطالعہ کا، اور ایسے پروگرام کیے جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر انہوں نے ان کی عزت افزائی کی، ان سے ملاقات کی، ان کی باتیں سنی، ان سے کہا. پھر گاؤں میں گئی، خریے میں گئی، اور اپنے ساتھ پورے ہندوستان گئی، یہاں تک کہ اب دیکھیے پورے ہندوستان میں لوگ ان کو جانتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر شائستہ یوسف. بہت اہم موقع ہے کہ ایک ایسی اردو کی خدمت گزار جو اپنے کام کی وجہ سے بے نظیر کہہ سکتے ہیں، اس کی یاد میں آج کا یہ جلسہ ہے. ان کی صاحبزادی نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کی رسم اجرا انجام دینی ہے، جس میں ملک کے بہترین اہل قلم جو ہے اپنے مضامین سے جو ہے خراج عقیدت پیش کرے ہیں محترمہ کو. ان سب کو یکجا کیا گیا ہے. اسی کتاب کی رسم اجرا آج ہونی ہے. کافی سرگرمیاں رہی ہیں ان کے پیریڈ میں، کافی کام ہوا. کافی اتنا کام ہوا ہے کہ کسی اور دور میں اتنا کام نہیں ہوا تھا. اتنا کم عرصے میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک مثال ہے. تو ہم لوگوں کا فرض ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے محبت عقیدت کا، ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ ان کے کاز کو سامنے رکھ کر ان کی بے باکی اور ان کی جہد کاری کو مثال بنا کر آگے بڑھیں. اچھی اردو زبان کے لیے فوزیہ چودھری صاحبہ، اور کافی ان کے کام کو جو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت تھی لیکن وہ نہیں ہو پایا. بتائیے. دیکھیے محترمہ مرحومہ فوزیہ چودھری صاحبہ جو ہے اردو زبان کے تئیں جو اپنے جذباتی لگاؤ رکھتی تھی، وہ بہت کم لوگوں میں ایسے تاثرات پائے جاتے ہیں. انہوں نے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن کے طور پر جو خدمات انجام دیے ہیں، اگر کوئی مورخ کرناٹک اردو اکیڈمی کی تاریخ رقم کرے گا تو انہیں جو ہے سر فہرست رکھ کر جو ان کا تبصرہ کرے گا. میں اس بات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے نئی اسکیمز اور نئے یعنی اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے نئی فکر انہوں نے سامنے لا کر جو ہے فروغ دیا تھا. حالانکہ انہوں نے جو پلانز بنائے تھے، انہوں نے جو پروگرامز بنائے تھے، اگر اسے اور ترقی دی جاتی تو اردو زبان کا بھلا ہوتا، جہاں تک میرا خیال ہے. اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ اپنے تئیں اپنی سوچ لے کے کیوں آتا ہے. اگر کوئی ماضی کا چیئرمین اچھا کام کر کے گیا ہے اور اچھے پروگرام بنایا ہے تو اسے ترقی دینا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں میں جو ہے اس بات کی سوچ نہیں ہے، اور کیوں یہ لوگ جو ہے اسے آگے بڑھانا نہیں چاہتے. آج تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن فوزیہ چودھری صاحبہ کو مرحوم سابق وزیر مرحوم قمر الاسلام صاحب نے جو مجاہدہ اردو کا خطاب دیا تھا،
وہ یقیناً وہ مجاہد اردو تھی اور بہت ہی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اردو زبان اپنی مادری زبان کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. بارش آ رہی ہے چاہ رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ چودھری کی تعلق سے. سب سے پہلے تو ان کی جو دختر ہیں فوقیہ واجد صاحبہ کو مبارکباد. سب سے پہلے تو فوقیہ واجد صاحبہ جو ان کی دختر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. انہوں نے کافی محنت سے جو فوزیہ صاحبہ مرحوم جو کام کیا تھا انہوں اپنی زندگی میں، جو قلمی کام تھا، کتابی کام تھا، اس کو ادھورا چھوڑ گئے تھے بدنصیبی سے، وقت نے ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے اس کو پورا کیا. وہ منظر عام پر آج لا رہے ہیں، اس کے لیے یقیناً قابل مبارکباد ہے. دوسری بات یہ کہ فوزیہ چودھری صاحبہ نے اپنے بجٹ کو بہت اونچے مقام تک لے کے گئے. ادھر تمام ریاست میں جو بیمار شعراء تھے، ادبا تھے، ان کے لیے جو وظیفہ جاری کیا، ان کے بیماروں کے شعراء ادبا کے گھروں کو پہنچتی تھی، وہ جا کے ان کے حالات دریافت کرتی، ان کی صحت کے بارے میں جانتی، اور ان کو جتنا ہو سکے اکیڈمی سے ان کے حالت سے انہوں نے یہ کام کیا. یہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. اور کتابوں کی اجرا، بہت سے کتابوں کا اجرا کیا ہے انہوں نے. اسکولوں کو بہت سے معاوضے دیے ہیں. لائبریری کا، گشتی لائبریری کا انہوں نے اہتمام کیا اور انتظام کیا. اور جہاں جہاں پر جو اردو کتابیں نہیں جاتی تھی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے محلوں میں، وہاں پر بھی انہوں نے گشتی لائبریری پہنچانے کا کام کیا. اس کے ذریعے سے اردو والوں کو یہ کام آ کے وہ آئیں اور اردو کتابیں لیں، اردو کتابیں پڑھیں. یہ بہت بڑا کام تھا. اور انہوں نے جہاں پر چھوٹے دیہات میں بھی اردو پہنچنے کا کام اپنی طرف سے بہت ہی بہترین کام کیا ہے. ایک بہت اچھے دل والی تھی. ایک اگر موقع ملتا تو بہت آگے جا سکتی تھی. وقت نے ساتھ نہیں دیا، ادھورے کام ان کے رہ گئے ہیں. جزاک. میرا ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ. السلام علیکم. آج بڑے مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ جو ہے جو چیزیں جو ہے فوزیہ چودھری صاحبہ نے چھوڑ گئی ہیں، ان تمام چیزوں کی، ان تمام باتوں کی جو ہے یادداشت کے طور پر جو ہے یہ آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے. ضروری بات یہ ہے کہ جو ہے 2014 میں جب ان کا انتخاب ہوا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے، وہ 2017 تک جو ہے 3 سالہ پیریڈ جو ہے بہت شاندار رہے. اردو اکیڈمی کے بہت سارے کام جو ہے ان کی چیئرمین شپ میں جو ہے ہوئے ہیں، جو یادگار رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے لیے مغفرت